اس سے ملک کے اندر افراتفری پیدا ہوگی، ان کو پھر وہ تقویت ملے گی، وہ پھر وہی کچھ کریں گے۔ ان کے ہاں تخریب کی صلاحیت ہے، تعمیر کی صلاحیت ہی نہیں ہے، لہذا جب بھی آپ اس کو موقع دیں گے وہ تخریب ہی کی طرف لوگوں کو لے جائیں گے۔ کتنی مشکل میں آج اس وقت ہم پاکستانی معیشت کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں، اس کے اثرات یقیناً ابھی تک قوم کو نہیں پہنچ پا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ پہنچیں گے۔ جس طرح ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مضبوط ہو رہا ہے، جس طرح مختلف ہمارے پیٹرولیم کی اور دوسری قیمتوں کو نیچے گرایا جا رہا ہے، اور اس طرف ایک عمل جاری ہے، سو اس کو اب چلنا پڑے گا۔ معیشت پہلے بھی مضبوط ہوئی ہے، اور آج آپ خود دیکھیں کہ IMF کے نام ہاتھوں ہمیں اسی نے گروی رکھا تھا، اسٹیٹ بینک کو اسی نے ان کے نام گروی کر دیا، اور اس حکومت نے 6 مہینے کے اندر اندر، جب آپ دنیا کی بلیک لسٹ کے کنارے کھڑے تھے اور دیوالی اپن کے کنارے کھڑے تھے، آج وہاں سے اٹھا کر گرے پہ لے آئے، اور گرے سے ہم وائٹ پہ لے آئے۔ اس کو دنیا نے پاکستان کو وائٹ تسلیم کر لیا ہے، اور اب دنیا کی معیشت جو ہے وہ پاکستان کے لیے کھل گئی ہے، اور پاکستان کے لیے امداد بھی گراسے بھی کھل گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ریاست کی ہے جو آنکھ جھپکنے میں تو نہیں ہوتی، پلک جھپکنے میں نہیں ہوتی جی، لیکن تھوڑے سے اثرات اس کے سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح ہم مثبت رفتار کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ایک بار پھر جب چائنا پاکستان کا ایک باضابطہ اجلاس ہو رہا ہے، اور جس میں چائنا نے پاکستان کے اندر اگلے سال میں انویسٹمنٹ کے لیے کس کس شعبے میں اور کون کون سے پروجیکٹس پہ سرمایہ کاری کرنی ہے، تو عین اسی دن ہنگامہ کھڑا کرنا، اسلام آباد کو پریشان کرنا، اضطراب پیدا کرنا، تاکہ ایک ملک جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، 3-3.5 سالوں میں چائنا کی سرمایہ کاری سے پاکستان میں جاری تمام میگا پروجیکٹس فریز کر دیے گئے تھے۔ کوئی ہمارے ملک میں کوئی بڑا پروجیکٹ جو ہے ان 3-3.5 سالوں میں سامنے نہیں آیا۔ آج وہ دوبارہ ان معطل منصوبوں کو شروع کرنے کے پر آمادہ ہو رہا ہے۔ کچھ نئے منصوبے بھی سامنے آئیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ حکومت جو ہے وہ 1 سال تک ہے یا اس سے کچھ کم بھی، لیکن اس کے باوجود وہ اعتماد کر رہا ہے۔ پہلے بھی جب پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے معاہدات کرنے کے لیے چینی صدر پاکستان آ رہا تھا، تو اس وقت بھی اس نے 126 دن کا دھرنا دے کر پاکستان کی معیشت کی سفر کو روکا، اور یہ تو اس وقت کی تمام پارلیمنٹ متحد ہو گئی، اعصابی جنگ تھی اور ہم اس اعصابی جنگ سے نکل گئے۔ لیکن پھر جب اس کو حکومت ملی اور جس طرح اس نے معیشت کو فریز کیا پاکستان کے، آج اس سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، نکل رہے ہیں۔ تو ہر شخص کو اس انداز کے ساتھ سوچنا چاہیے، اس انداز کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے کہ آج پھر جب چین پاکستان کے درمیان بات چیت کا ایک دور آج شروع ہو رہا ہے، اس پہ آج ہی کے دن اس نے اس قسم کی صورتحال کیوں پیدا کر دی ہے۔ تو یہ کورٹ کی طرف سے بھی آئین شکن ثابت ہو چکا ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی چور ثابت ہو چکا ہے، اور چوری بھی بڑی گھٹیا پن چوری بھی تو کوئی کام کی چوری ہونی چاہیے۔ گھڑیاں چور تو یہ ساری گھٹیا پن اس کے کردار کا خلاصہ ہے، اور آج وہ قوم کے سامنے کس منہ سے آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ہاں نہ کوئی وقار ہے، نہ کوئی شائستگی ہے، نہ کوئی شرم و حیا ہے، اور بس میں آ رہا ہوں۔ کس بات پہ آ رہے ہو جی؟ تم نے کیا کیا؟ میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ کدھر سازش ہوئی ہے بھائی؟ ایسی بس ایک کاغذ لہرا کر سازش ہوئی ہے؟ کاغذ کدھر ہے؟ اب کہتے ہیں کاغذ گم ہو گیا۔ اتنا بڑا ڈاکومنٹ پاکستان کا سرکاری، وہ گم ہو گیا جی۔ تو اس قسم کی غیر سنجیدہ سیاست پاکستان میں فروغ پا رہی ہے، اس کا راستہ روکنا ہے انشاءاللہ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے چاں چوں سے ہم متاثر ہوں گے۔
قطعی طور پر سر ارشد شریف کو جس طرح نشانہ بنایا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیرونی سازش بھی ہو سکتی ہے کہ کون سے عناصر ہیں اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا جن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے، ارشد شریف صاحب پاکستان کے بیٹے ہیں اور بیرون ملک ایک حادثے کا شکار ہو گئے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اپنی پالیٹکس کے لیے کوئی حادثے کے انتظار میں ہوتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں. ان کے گھر پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کی بوڑھی ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کا خاندان ہمدردی کا مستحق ہے، ان کے گھر جا کر تعزیت کرنے کا مستحق ہے. اور یہاں پر یکدم اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنا دینا، یہ کون سی عقل مندی والی بات ہے؟ کس بات کو کہاں سے جوڑ رہے ہو؟ کس کو کہاں سے جوڑ رہے ہو؟ اور اگر یہی بات آپ نے کرنی ہے اور آپ کو کاؤنٹر کیا جائے، آپ ہی کے خلاف سوالات اٹھا لی جائے، پھر کیا کرو گے؟ تو دوسروں کی طرف ایک انگلی جو ہے بڑھانے کے بعد پھر آپ کی طرف بھی تھی. ISPR کی جانب سے آج پریس کانفرنس کی گئی. پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ عمران خان نے مارچ میں آفر کروائی تھی کہ آرمی چیف جو ہے غیر معینہ مدت تک جو ہے توسیع لے سکتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا؟ یہ تو اس نے کیے ہیں. اب ہم تو نہیں کہنا چاہتے تھے ایسی بات. جو چیزیں راز کی ہیں اور پھر ہمارے سے متعلق نہیں ہیں، یہ ایک تسلسل کے ساتھ وہ واشگاف ہوتا جا رہا ہے، بے نقاب ہوتا جا رہا ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ہم نے بھی یہ عزم کیا ہوا ہے کہ اسرائیل بین الاقوامی ایجنڈا اور اس کی بنیاد پر اس کے ایجنٹ کو پاکستان میں سیاست نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. کون؟ عمران خان کا جو پروجیکٹ تھا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہو گیا یا ابھی بھی؟ دیکھیے، جو ملک کو نہیں دیکھتے، جو ریاست کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں اور اپنے ذات کے مستقبل کے لیے سوچتے ہیں، شاید ایسے عناصر اب بھی ان کے پیچھے ہوں، لیکن ان کو بھی شکست دینا ہوگی. ISI کی جانب سے پاکستان کی تاریخ میں آج پہلی پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ رات کے اندھیرے میں عمران خان جو ہے ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوتا تھا. صبح عمران خان جو ہے اپنے الفاظ تبدیل کر دیتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل حقیقت ہے. یعنی جو عمران خان کی اصل حقیقت ہے، آج اس کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے رکھا گیا. یہی وہ کچھ ہے، یہی تھا، یہی رہے گا. اچھا سر، کل فیصل بابا صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ عمران خان نے جو لانگ مارچ کرنے والے اور لاکھوں علاقے نظر آ رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لانگ مارچ کی تصادم کی طرف لے کے جا رہے ہیں ملک میں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ویسے بھی اس کے ساتھ لوگوں نے آنا نہیں ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہلکے پھلکے لوگ ہیں نا، وہ کوئی گرم زمین جو ہے وہ اس پر ان کے تلوے جو ہیں وہ ٹک نہیں سکتے. جی، اس نے بڑی کوشش کی کہ میں زمین کو ٹھنڈا رکھوں، انجوائے کریں گے، مزے کریں گے. تو یہ تحریکیں جو ہوتی ہیں یہ انجوائمنٹ کے لیے ہوتی ہیں، جی، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہیں. یہاں سے تو ان کی حماقت اور اس کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ آزادی کی بات نہیں کر رہا ہے، حقیقی آزادی کی بات نہیں کر رہا ہے، یہ حقیقی آوارگی کی بات کر رہا ہے کہ پاکستان کو جس آوارگی کی طرف میں نے لے جانا تھا، جس مغربی تہذیب کی طرف میں نے لے جانا تھا، اور جس کے بارے میں مجھے دھمکیاں دی گئی تھی 2013 میں کہ آپ کے ساتھ مسجد کا مولوی بھی نہیں رہے گا. الحمدللہ پاکستان کا مولوی بھی اکٹھا ہے، ہماری تہذیب بھی محفوظ ہے، اور مغربی تہذیب کو شکست بھی ہم دے چکے ہیں. اور یہ اب سمجھتا ہے کہ پاکستان کیوں بچ گیا تو میں پاکستان کو کیسے تباہ کروں، مزید دوبارہ اقتدار میں آ کر جو بچا کچا ہے اس کا بھی بیڑا غرق کر دوں. اور اگر تہذیب بے حیائی کی وہ فروغ نہیں پا سکی تو میں ایک آزادی کے نام پر دوبارہ جو ہے نوجوانوں کو اور الفاظ دیگر اوباشوں کو پھر دوبارہ موقع دوں کہ وہ میدان میں آئیں. اس قسم کے لوگوں سے نہ ہم مرعوب ہو رہے ہیں، نہ ہم ایسے مورچے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. پچھلے ضمنی الیکشن میں بھی اور اس ضمنی
वाज़ अक्सरियत के साथ जो है वो सीटें जीती है, क्या वजह है कि दूसरी जानिब पीडीएम की तरफ से जो है वो कैंडिडेट थे और वो नाकाम हुए? कुछ तो यही लग रहा है कि आवाम जो है वो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उसकी हुकूमत में सारे ज़िम्नी हम जीतते रहे हमारी हुकूमत में फिर वो जीता रहा है। और मैं वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ कि हुकूमती साइड जो है उसमें कोई 11 से ज़्यादा जमातें शामिल हैं। 11 से ज़्यादा जमातों के शमूल के साथ वो एडजस्टमेंट जो होती है इंतखाबी हिकमत अमली के लिए वो नहीं हो सकी है जी। तो उसमें हमारी अपनी हिकमत अमली की कमज़ोरियों का दखल है। और फिर ये कि जब एक जिम्मेवारी हम पर आ गई और हम फौरी तौर पर लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं तो लोग ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि जिस दलदल में वो हमें ले जा चुका है उस दलदल से निकालना कितना मुश्किल काम था। तो ये बर्दाश्त की चीजें हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इसमें हमारी हिकमत अमली की भी कमजोरियां हैं। एक बहुत बड़ी 11-12 जमातों का कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, उसके बावजूद हम कहते हैं कि जी हमारा कैंडिडेट मुश्तरक होगा, उसके लिए स्ट्रेटेजी नहीं बना पाई जाती। तो यही चीज थी कि उसकी हुकूमत थी तो सारे जिम्मे हम जीत रहे थे, और हमारी हुकूमत आ गई तो लोगों के तो तनकीद का निशाना कुछ हम बन रहे हैं और कुछ बदनज़मी भी है, स्ट्रेटजी भी ठीक नहीं रही है। तो ये वो वजूह हो सकती हैं, वरना ऐसा नहीं है कि कोई आप समझें कि पब्लिक उसके साथ है। और कुछ लोकल मसाइल भी होते हैं। फिर रावलपिंडी से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस मुल्क के माशी हालात बेहतर करने के लिए ये तमाम सियासी जमातें जो हैं ये मिल बैठ जाएं। आप समझते हैं कि ये तमाम सियासी जमातें जो हैं अवाम के लिए हमारे लिए मिल बैठेंगी माशी हालात? मैं बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जमीयत उलमाए इस्लाम ने पीडीएम की सरबराही इजलास में वाज़ेह तौर पर अपना मशवरा दिया है कि हमारी तरजीह इस वक्त जब मखलूत हुकूमत है और बहुत मुख्तलिफ पार्टियां हैं, उनके मुख्तलिफ मंशूर हैं, मुख्तलिफ नजरियात हैं, हमें कॉमन चीज़ कि जो मुल्की मईशत है उस पर तमाम तवानाइयाँ हमें सर्फ करनी चाहिए और कोई मुतनाज़ा कानून साजी की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। अगर कोई पार्टी एक ऐसा बिल लाती है कि जिससे दूसरी पार्टी का इख्तिलाफ राय है तो ये तो एक मखलूत हुकूमत को नाकाम बनाने के हम खुद असबाब तलाश कर रहे हैं। तो ऐसी कानून साजी को फौरी तौर पर रोकने के लिए हमने कहा कि मुतनाज़ा कानून साजी नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ अपनी मईशत को बेहतर, तो महंगाई के खात्मे के लिए, पब्लिक को रिलीफ देने के लिए उस पर हम अपनी तवानाइयाँ सर्फ करनी चाहिए और इस हमारी राय को कबूल किया गया है और इंशाअल्लाह इसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अगर हमसे माजी में कुछ गलतियां हुई थी तो 20 साल से उन्हें अपने खून से धो रहे हैं। इस हवाले से, उन गलतियों के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, माजी में जाएंगे तो बहुत लंबा किस्सा है, उसमें गलतियां भी हैं, रियासती इदारों की गलतियां भी हैं, सियासतदानों की गलतियां भी हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें हैं। एक मौजू फिर उस पर बात नहीं की जा सकती, बहुत सी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। लेकिन अगर हम एक दफ़ा अपनी उन गलतियों के इजाले और नुकसानात की तलाफी की तरफ मुतवज्जे हैं तो हमें एक कौमी जज्बे के साथ उसकी तरफ बढ़ना होगा, एक यकजहती के साथ हमें उसकी तरफ बढ़ना होगा और अल्लाह हमें कामयाबी अता करेगा इंशाअल्लाह। वो अपने ससुराल के घर चला जाएगा।